اس لیے اس کی کوشش کریں کہ آج کے دور کے اندر جیسا ماحول چل رہا ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے اور شرکیہ نعرے لگانے کی تلقین کی جا رہی ہے، دیا جلانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شرک کی رو میں بہہ رہے ہیں، کفر کی رو کے اندر بہہ رہے ہیں۔ کان کھول کر کے اچھی طرح سن لیں کہ شرکیہ نعرہ لگانا اور دیا جلانا یہ مشرکانہ اعمال میں سے ہے۔ اپنے آپ کو بھی اس سے بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو اس سے بچائیں۔ یہ آپ کو مشرک بنانے والا عمل ہے، یہ ایمان سے نکال دینے والا عمل ہے۔ ایسے حالات چل رہے ہیں اور اس کے اندر پاس شرکیہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اور شرک کو جو ہے دندناتا پھر رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر شرک سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، شرک سے علل اعلان برات کا اظہار کرنا یہ آج کے وقت کی اہم ترین جو ہے ضرورت بھی ہے اور اہم ترین فرض ہے۔ آج ہماری جاب جاتی ہے تو چلی جائے، ہماری ملازمت جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور انشاءاللہ اگر مسلمان اس کے اوپر ڈٹیں گے اور شرک سے برات کا اظہار کریں گے اور علل اعلان اس بات کا اعلان کریں گے کہ مجھے مسلمان ہونے پر 101% فخر ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ نے مجھے اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور شرک کے ساتھ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ انہی ظلمتوں سے، انہی تاریکیوں سے انشاءاللہ ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کی کرن پھوٹے گی، اور شب گریزہ ہوگی، آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ہندوستان کے اوپر غیر مسلموں کی اکثریت غالب آ گئی تو حکمت الہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت عمومی غلبہ ہوگا، عمومیت کے ساتھ غیر مسلم اسلام قبول کریں گے۔ اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہوگا کہ کثرت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی، جو وقت کے مجدد گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے اور قرآن کریم کی روشنی سے اس ہندوستان کو منور کیا ہے۔ اس لیے ہم حالات سے ہرگز مایوس نہیں ہیں، اور ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، لیکن ہمیں اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسے یاد رکھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو، مت مرنا مگر اسلام کے اوپر، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو۔ اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے جو اس سے پہلے میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قریب وہ ایسا دور آئے گا کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مسلمان ہوگا۔ یہ وہ دور ہے جو چل رہا ہے، یہ وہ دور ہے جو چل رہا ہے۔ بہت سے حضرات اسے بہت لائٹلی لے رہے ہیں۔ بال بنوانے گیا تھا تو وہاں پر ایک مسلمان کی دکان ہے، غیر مسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کما ٹکٹوا بنوائے کہ نا، ٹکٹوا بنوائے کہ نا، یعنی کیسا ٹکٹ ہے؟ ہمارے جو ہے پران پرتھشٹا کا درشن کرنے کے لیے، لیکن ہم کیا کریں ٹکٹ بنوائیں گے، تمہیں بنوائے کے جا کے بنواؤ۔ جب باقاعدہ سپریم کورٹ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ مسجد مندر کی زمین پر نہیں بنائی گئی، دوسری چیز اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مسجد کو توڑا گیا، تیسرے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس مسجد میں سالوں سال سے نماز ہوتی آ رہی، اس مسجد کو بابر نے بنوایا تھا، کسی مندر کی زمین پر نہیں بنی تھی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ لیکن آستھا کی بنیاد پر ہم یہ مسجد ہندوؤں کو دے رہے ہیں، مسجد ہماری، زمین ہماری، ہم نماز پڑھتے چلے آئے،
مسجد کو توڑا گیا، اس کے اندر بت رکھا گیا، آستھا کی بنیاد پر ہم غیر مسلموں کو دے رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور ہمارے اکابر نے کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اسے قبول کر لیں گے، اس لیے انہوں نے قبول کر لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر دیا جلائیں، آپ اس کے اوپر جے شری رام کا نعرہ لگائیں، آپ اس کے اوپر دل کے اندر خوشی محسوس کریں۔ اپنے ایمان کا فاتحہ پڑھ لیجیے۔